बढ़ेंगे जनाब आज के प्रोग्राम में हम एक और कॉलर की जानिब। कौन है हमारे साथ, किसने हमें याद किया और कहाँ से हमें कॉल की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी जानी पहचानी ये आवाज़ लग रही है मुझे रैंडमली। सर मैंने सोचा कि आज मैंने जब रेडियो ट्यून किया तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उस हसीन आवाज़ से बात करूं जो अक्सर मुझसे बिलमुशाफे मुलाकात करके मिलता है और बात करता है मुझसे। और आज जब मैंने सुनी आपकी आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो तुम्हारे साथ मोहब्बत का तो सफ़र तवील है, लेकिन आज रेडियो के साथ जो आवाज़ है उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया और तुमने इतना कुछ बोल दिया कि मुझे लगा कि मैं गाड़ी में बैठ के अभी कॉल करूं और तुम्हारा ऑन एयर शुक्रिया अदा करूं। आसिफ अली भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा उस वक्त बोला जाता है जहाँ पर मोहब्बतें बहुत ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को समझने की सलाहियतें बढ़ चुकी होती हैं, एक दूसरे का वक्त बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ होता है। बिलाशुबा आपने दुरुस्त कहा। और एक तवील अरसा है जो कि हमने बहुत अच्छी शामें गुजारी, बहुत अच्छे दिन गुजारे। बेशक। और आप छोटे भाई हैं चूंकि मेरे, तो मुझे ये आवाज़ चूंकि बहुत टाइम गुजारा मैंने रेडियो के साथ और वो वक्त मुझे याद आ गया जब गजल टाइम हुआ करता था। एग्जैक्टली। और इसी तरह से मुझे लाइन मिलाने में तुम बिलीव नहीं करोगे कि मुझे 20 दफा डायल करना पड़ा लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। चलें, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होनी चाहिए, मुलाकात हो जाती है और आज आपकी कॉल भी मिली, आपसे बात भी हो रही है। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है जो मैं आपके तवज्जुह से ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है कि आपकी और हमारी इतनी तामीरी मुलाकातें होती हैं, इतनी तामीरी महफ़िल होती हैं कि जब मैं ख़ास तौर पे आपकी उन महफ़िल से उठ के स्टूडियो की तरफ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा मटेरियल मेरे पास आ गया गुफ्तगू करने के लिए। देखिए, ये जो हमारी मुलाकात जब भी होती है तो हम किसी न किसी इशू पे बात कर रहे होते हैं और हमारा जो मकसद होता है वो कुछ नया तलाश करना होता है और कुछ ऐसा तलाश करना होता है जिससे हमारी कम्युनिटी को, हमारे लोगों को, हमारे सब जानने वालों को, ना जानने वालों को कुछ सबक मिल सके और साथ ही में कुछ उन्हें वो हासिल हो जो कि हमने अपनी जिद्दोजहद से और अपनी कोशिशों से हासिल किया। बेशक। और वो चीज़ भी पता चले जो कि हमारे चाहने वालों के दिलों में है लेकिन हमें मालूम नहीं है और उसके लिए हम जितनी तगदो करते हैं शायद उस रास्ते में वो हासिल ना हो जो कि हमारे सुनने वालों के जरिए और जो हमारे चाहने वाले हैं जो कि दिल में मोहब्बत रखते हैं हमारे लिए, वो हमें बता सके। तो अतर आप जो काम करते हो ना, हम तो टीवी के चूंकि लोग हैं तो शायद लोग ज्यादा शनासा होते हैं हमसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब हम रेडियो किया करते थे ना उस वक्त टेलीविजन बड़ा लिमिटेड था, पीटीवी था और उस वक्त हमें जो हैरत और खुशी होती थी वो नाकाबिले बयान थी। जैसे आज आपने मुझे हैरत ज़दा भी किया है और मेरी खुशी की वाकई इंतहा नहीं रही। और मैं अपनी फैमिली को बता रहा था कि एक मुद्दत के बाद रेडियो सुना है और एक ऐसी आवाज़ सुनी है जिसने मुझे माखूज कर दिया है अपने उस पुराने दौर के साथ जो कि बड़ा ही प्राइम टाइम हुआ करता था रेडियो का। लोग बहुत सुना करते थे दिल के साथ और रात भर रेडियो सुना करते थे, ड्राइव टाइम से लेके और मॉर्निंग शो तक। और हाँ जी एग्जैक्टली, गजल टाइम उसमें इंक्लूड था। और वही लोग हमें सुबह की जब हम ट्रांसमिशन कभी कभार करते थे, मुझे याद है मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो, तो उसमें भी वो इंक्लूड हुआ करते थे थ्रू कॉल्स या अपने एसएमएस के जरिए। उस वक्त एसएमएस बहुत महंगा हुआ करता था। मैं जमाने कदीम की नहीं बात कर रहा, मोबाइल फोन मौजूद था। ये मेरे ख्याल में कि इस बात को एक दिहाई भी नहीं हुई शायद अभी तक। नहीं, दिहाई तो एग्जैक्ट हो गई है, 2019 है हो चुका और मैं 2000 शायद 6 की बात कर रहा हूँ और फिर ऑनवर्ड 2011-12 तक ऐसे ही। अच्छा आसिफ अली भट्टी साहब, आपसे बात करने का इस वक्त मैं एक फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। चूँकि आप मीडिया पढ़ाते भी हैं, आपके शागिर्दों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात की, जो आपसे मीडिया पढ़ के मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं और आपने मीडिया की तालीम की खोज अमेरिका तक जाके लगाई, वहाँ से भी आप पढ़ कर आए, आपका
بڑا ایکسپیرینس ہے دنیا کے مختلف علاقوں کا. میں یہ چاہوں گا کہ مختصر سی روشنی ڈالیے گا کہ دنیا بھر میں ریڈیو کی اہمیت کیا ہے. بہت ہی آپ نے قیمتی سوال کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریڈیو جب سے سٹارٹ ہوا ہے بہت بڑے بڑے نام اس نے پیدا کیے, بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹرز پیدا کیے. آپ خود ایک بہت بڑے براڈ کاسٹرز کی اولاد ہیں, اور یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہے کہ آپ نے اس کو بائی ہارٹ کنٹینیو کیا ہے. کچھ لوگ مجبوری کے تحت, کچھ لوگ شوق کے تحت, اور کچھ لوگ ایز اے فن اس کو اختیار کرتے ہیں, ریڈیو کو جوائن کرتے ہیں. جہاں تک اس کو ایک اصولی بنیادوں پر جوائن کرنے کا تعلق ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی مشن ہو, آپ انفارمیشن شیئرنگ کی بات کریں, آپ نالج شیئرنگ کی بات کریں, یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کریں جو کہ انوویٹو ہو, تو وہ بہت ہی کم نظر آیا ہے ہمارے یہاں ریڈیو میں. کیونکہ میرا ایٹ لینتھ بڑا ٹائم گزرا ہے ریڈیو کے ساتھ, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جب میں ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ شاید آپ کہیں سے ٹرینڈ ہو کے آئے ہیں. ایسا ہی ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس ریڈیو نے بہت کچھ سکھایا, الفاظ کی اہمیت اور اس کی ادائیگی اور اس کا مطلب کیا ہے. کوئی لفظ آپ جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اور اس قیمت کی جو اہمیت ہے وہ ویسٹ میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ دنیا بھر میں ریڈیو اس وقت بھی سب سے بڑا میڈیم آف انفارمیشن ہے. ایسے ہی. اور میں اپنے تمام لسنرز کو جو کہ اکراس پاکستان یا دنیا بھر میں سن رہے ہیں اس وقت آپ کے توسط سے, کہ امریکہ کے اندر اس وقت بھی آپ سفر کر رہے ہیں, کوئی امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں آپ کو جاننا ہے, آپ نے کسی انفارمیشن کے متعلق جاننا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو ریڈیو سے ملتی ہیں. اور اس وقت بھی سب سے بڑا میڈیم اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم نہیں. لوگ مسلسل اپنے کام کی طرف آپ کو پتہ ہے مصروف ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے ڈرائیو کر رہے ہیں, اپنے گھر میں ہیں, اور اپنے کام پہ ہیں, تو وہ اپنے ایئر فونز کے ذریعے, اپنے ہیڈ فونز کے ذریعے وہ ریڈیو ساتھ ساتھ سن رہے ہوتے ہیں, اپڈیٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو ریڈیو کی جو اہمیت ہے, آپ نے بہت ہی اہم سوال اس لیے بھی یہ آپ کا ہے کہ ہم لوگ اس اہمیت کو شاید اس طرح سے ترجیح نہیں دے پاتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور دنیا بھر میں جب ریڈیو سنا جاتا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے ایون میں آپ کو بتاؤں کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز, آپ خود دبئی میں رہے کافی عرصہ, مجھے بھی اتفاق ہوا, تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے مرچی ریڈیو تھا وہاں پہ جب میں کیا دبئی میں 2002-2004 میں. تو مجھے ایک انڈین براڈ کاسٹر تھے, وہ مجھے ملے سر راہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے ہیں یا ریڈیو کے لیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ وی ہیو آور ٹیلی ویژن چینلز اوور ہیئر, اور ہمارا اسٹیشن ہے یہاں پہ دبئی میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ شام میں ٹائم نکال سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل نکال سکتا ہوں. تو وہ مجھے نیو دبئی میں ایک ان کا ریڈیو اسٹیشن تھا, وہاں پہ انہوں نے مجھے بلایا, اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پاکستانی اور انڈین کمیونٹی اور جو دیگر دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں دبئی میں رہتے ہیں, وہ تمام لوگ اسی ریڈیو کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے. بڑی دلچسپ بات. اور جو آپس میں جو انفارمیشن شیئرنگ کے علاوہ جو دل کی باتیں شیئر کرنی ہوتی تھیں یا اپنے گھر والوں کی انفارمیشن شیئر کرنی ہوتی, وہ بھی ریڈیو کے ذریعے کرتے تھے. مزے کی بات یہ ہے, بڑی بات کیونکہ لوگ مزدوری کی غرض سے آئے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس کمیونیکیشن گیجٹس نہیں تھے, تو وہ کہیں سے فون جب ملاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ تیری پھپھو نے تینوں سلام بھیجے ہے, فلانی چیز میں لے کے آیا تے تو مینوں چکر لا لیں میرے واسطے, میں تینوں جو ہے نا وہ چیزاں ہینڈ اوور کر دیاں گا. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ کو فل کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک اسٹل ایگزسٹ تمام دنیا کے کارنرز میں, یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل میڈیم ہے. اور ہمارے لوگ شاید اس میڈیم کو آپ سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے. بہت سے لوگوں نے, میرے اپنے اسٹوڈنٹس کئی نے ریڈیو بہت کیا ہے, ابھی بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اب تو چینلز بھی ماشاءاللہ پاکستان میں FM ریڈیو اسٹیشن بہت زیادہ ہیں. آپ کے ریڈیو اسٹیشن نے بہت بڑا نام کمایا ہے, بہت خدمت کی ہے, اور آپ جیسی آوازوں نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا ہے, اور لوگوں کو ایک راستہ دیا ہے کہ وہ اس میڈیم کے ذریعے اپنے نالج میں اضافہ کریں, اپنی انفارمیشن کو شیئر کر سکیں, اور آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت کچھ حاصل کر سکیں. تو بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ سے بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ سے بات کر کے یا آپ سے ملاقات کر کے اس وقت بھی ویسے ہی تازگی محسوس ہوئی ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے.
اور بس یہ تازگی، یہ محبت، یہ خلوص، یہ مسکراہٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور جس طرح آپ پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے آپ نے دن رات ایک کیے رکھا ہے، یہ قابل ستائش ہے. اور آپ خراج تحسین ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اپنے نیٹ ورک سے، اور یہ تمام چیزیں بہت ضروری بھی ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اطہر، اور میں آپ کو خراج پیش کروں گا جواباً نہیں بلکہ دل سے، کہ آپ کی آواز سلامت رہے، آپ کا جذبہ سلامت رہے، اور آپ کا یہ اسٹیشن سلامت رہے، اور لوگ آپ سے کچھ حاصل کرتے رہیں، اور آپ اسی طرح سے محبتیں بانٹتے رہیں. آمین آمین. بہت شکریہ. الہیہ.